ندیم رضا کا سلام۔ اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، امریکہ اس بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے۔ واشنگٹن میں میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی فیض رحمان صاحب۔ فیض صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ندیم صاحب، تھینک یو، گڈ ٹو بی ود یو۔ بس سر، ہم نے کہا کہ معلوم کر لیں براہ راست کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ ایران اگر ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ کہاں تک پھر یہ صورتحال جائے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر سوچ کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو یہاں تو لوگ واشنگٹن میں، کیونکہ اگر سوچ کا اندازہ ہو بھی جائے تو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اگلے منٹ ان کی نئی سوچ کیا ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک بہت ہی انپریڈکٹیبل ایک لیڈر کے طور پر مشہور ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک لائٹر وین میں بات تھی، لیکن جو سیریس، بہت سیریس موضوع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کیونکہ وہاں جو ریجن میں جو لوگ ہیں، سیاست سے اور سفارت سے قطع نظر، یہ کروڑوں لوگوں کی، بلکہ کروڑوں نہیں، وہاں اربوں، جو بلینز آف لوگ اسی ریجن میں رہتے ہیں، ان کے لیے تشویش کی سخت صورتحال ہے کہ آئندہ جنوری تک، جب تک کہ صدر ٹرمپ یہاں رہتے ہیں، تو اسی اسنا میں وہ جاتے جاتے کیا کام کر جائیں گے، کون سی ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں گے جس سے کہ وہاں کے لوگوں کی زندگیاں اتھل پتھل ہو سکتی ہیں، بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو سکتی ہیں جسے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ براک اوباما سے اسرائیل اور اسرائیلی حکومت بہت ناراض تھی۔ براک اوباما میں بہت سی ایسی کمزوریاں تھیں، ان کی پالیسیز میں بہت سے ایسے نقائص بھی تھے جس کو میں اور آپ بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنے ان سیگمنٹس میں۔ لیکن بہرحال ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اسرائیل کو وہاں پر ایک تھوڑا سا کنٹین کیا ہوا تھا، اور جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں یا جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں یا یو این کی جو ریزولوشنز ہیں، ان کے مطابق امریکہ کی پالیسیز، تمام پالیسیز ان کے مطابق تھیں، اور ان سے اوباما نے کم از کم ڈیویٹ نہیں کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو سیٹلمنٹس وغیرہ کا جو معاملہ ہے اور جو دیگر جو باتیں ہیں، اسرائیل کی جو ایکسپینشنسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں، اس کو روکنے میں اوباما نے بڑا کردار ادا کیا تھا۔ لیکن جیسی ٹرمپ صاحب آئے، چونکہ ٹرمپ کا کوئی ایک، اب میں بہت مختصر سے بتا دوں، چونکہ ٹرمپ کا کوئی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کو ایک بڑے بڑے اپنے الائز کی ضرورت تھی اس ریجن میں بھی اور امریکہ میں بھی، تو انہوں نے نیتن یاہو پر بہت زیادہ انحصار کیا، بلکہ اتنا ہوا کہ وہ لوگ ذاتی دوست بن گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو نے اس پورے 4 سال میں کھل کر اپنا کھیل کھیلا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ سیٹلمنٹس کو بڑھا دیا، سب کچھ کیا۔ اب خلاف توقع اس وقت نیتن یاہو سمیت دنیا کے بہت سے لیڈر، جس میں سعودی حکومت بھی شامل ہے، یہی امید کر رہے تھے کہ ٹرمپ دوبارہ ری الیکٹ ہو جائیں گے، جو ان کو اندر کی جو خبریں بتائی جا رہی تھیں اور جو خود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ان کو بات کنوے کر رہا تھا۔ لیکن یہ اچانک جو بات ہو گئی کہ بائیڈن جیت گئے ہیں ان کی توقع کے خلاف، اور اتنی اکثریت سے جیتے ہیں کہ اس کو اوور ٹرن کرنا اور اس کو چیلنج کرنا بھی اب ناممکن ہے۔ اب تو یہاں آلموسٹ اس ڈن ڈیل کہ 20 جنوری کو سر بن جائیں گے۔ تو اس وقت یہ جو چھوٹی سی ونڈو ہے، اس میں بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں نیتن یاہو بھی، ٹرمپ بھی، اور سعودی عرب اور وہاں کے جو اور دوسرے ریجنل جو پلیئرز ہیں، جس میں یو اے ای وغیرہ، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو گراؤنڈ ریالٹیز کے طور پہ، دے وانٹ ٹو کریٹ سم فیکٹس آن دا گراؤنڈ، تاکہ پھر اب ان سے ڈیل کریں، آپ ان فیکٹ سے ڈیل کریں۔ تو یہ اس کا پرپز ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ سائنٹسٹ کو انہوں نے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جو مارا ہے، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو کلوز سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ، جو تھنک ٹینکس اور جو ایک اسکالرز، انہوں نے اس کو باقاعدہ کھل کر اسرائیلی ٹیررزم، اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کا ہے۔ اور اس میں ایک جو بہت اہم نام میں آپ کو بتاؤں، اس میں سی آئی اے کے جو فارمر ڈائریکٹر ہیں برینن، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کر کے اس کو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کہا ہے۔ اور برینن وہ ہیں جو کھل کر ٹرمپ کے خلاف بولتے رہے ہیں اور بائیڈن کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، سی آئی اے کے بہت اہم فارمر ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، اور اس وقت وہ سی این این پر آپ کو اکثر نظر بھی آتے ہوں گے۔ انہوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے مضامین لکھے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا بہت آپ کو ایک کم سے کم بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جو آنے والا بائیڈن ایڈمنسٹریشن، اس کی میں تھوڑی سی ایک آپ کو ایک اندیا دیتا ہے کہ وہ کس طرف جائے گا۔
देखें, बात वही है कि आप जैसे आपने कहा ना 28 जनवरी को वो चेंज हो जाएगा वहाँ का रिजर्व अमेरिका का, बाइडन आ जाएंगे। तो ये जो रिमेनिंग जो पीरियड है 6 वीक्स रहते हैं, तो असल तुरप का पत्ता इसको इसके तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं 6 हफ्तों को। तो जैसा आपने कहा कि जितना प्रेशर डाला जा सकता है वो डाला जाए। वो यही वजह है कि सारे जो इक्विपमेंट थे वो यहीं पे ला के लगा दिए गए मशरक़ी वस्ती के अंदर। और फिर जो अफगानिस्तान और इराक से जो जनवरी से फौजी निकालने हैं, सवाल ये है वो फौजी वापस वहां जाएंगे या यहाँ रखा जाएगा, अगर अगर रिएक्शन होता है। देखिए, जब विड्रॉल की बात होती है तो विड्रॉल का मतलब ये है कि उनको विड्रॉ करके वापस अमेरिका लाया जा रहा है बेसिस में, लेकिन दिस इज नॉट अ बिग डील। फौजियों की आमदोरफ्त जो है वो तो एक चंद घंटों की, जो 24 घंटे में आप हजारों फौजी इधर से कर सकते हैं, इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज हैं। तो ये विड्रॉल है, रीडिप्लॉयमेंट नहीं है, यानी इसको ये एग्जैक्टली। रीअलाइनमेंट हो रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो जा रहा, तो इसमें एक फर्क हमको नजर आता है। देखिए, दूसरी बात जो आपने नदीम बहुत अच्छी ये जो कही ना, देखिए इस वक्त जो 6 हफ्तों में वो लोग क्या करना चाहते हैं, जी। इसको हर चीज से लिंक कीजिए। अब जो मोहम्मद बिन सलमान की जो सऊदी वली अहद हैं, शहजादा जी। मोहम्मद बिन सलमान, उनकी नेतन्याहू से मुलाकात हुई है। अब तो बाकायदा रॉयटर्स ने भी कंफर्म कर दिया है और इजरायलीज जी। इसको कंफर्म कर चुके हैं। सऊदी अरब ने इसको इसको डिनाई किया है, लेकिन अब ये इट्स एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि नेतन्याहू वहां गए और उससे मुलाकात हुई। ये बहुत बड़ा वाकया है, और ये वाकया इसीलिए है कि इन लोगों को जो है जल्द ही, और उसमें पॉम्पेयो मौजूद थे उस मीटिंग में, और जब पॉम्पेयो से खुद यहाँ पूछा गया वापस जब वो आए वॉशिंगटन में, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ना मैं इसकी तस्दीक करूंगा ना इसकी मैं तरदीद करूंगा। और ये बहुत ये इसमें इसमें एक चीज और, जैसे आपने कहा ना कि ये तस्दीक हो चुकी है, लेकिन पोम्पियो ने कहा कि मैं ना मुस्तरद करता हूँ ना उसको ओन करता हूँ ना। अच्छा, ये जिस सिग्निफिकेंट जिसकी है, पहले तो सिर्फ यही बातें आ रही थी कि सऊदी अरब भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उससे सिफारती ताल्लुकात इसराइल से कर सकता है। लेकिन जब ये ईरानी साइंटिस्ट का ये टारगेट किलिंग होती है, ये टारगेट किलिंग जो हुई है, तो फिर अगर उस सिनारियो में हम देखें, जो सऊदिया जो आइलैंड टाइप का जो बनाने जा रहा है जहां पर मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में, तो उस मुलाकात और असैसिनेशन, ये इसमें कोई लिंक रब्त है जहर। ये जो तमाम वाकयात हो रहे हैं, इस तमाम वाकयात के जो सौते फूटते हैं वो वॉशिंगटन से इस तरह से लिंक्ड हैं कि बाइडन यहाँ पर एक चेंज ऑफ गार्ड्स हो रहा है। और ये आप हर जगह आप देखेंगे पूरी दिन। देखिए, हम यही तो कहते हैं कि वो अब अमेरिका को लोग डिस्काउंट तो करते हैं कि जी नहीं, ये ऐसी कौन सी बात है, ठीक है अमेरिका अब डिक्लाइनिंग पावर है, बात में कोई शक नहीं कि यहाँ पर भी डिक्लाइन है। लेकिन देखिए, एक वो सिर्फ अमेरिका में चेंज ऑफ गार्ड्स होने से आप ये देखें दुनिया में अभी से कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। हालांकि अभी तब्दील नहीं हुआ, सदर वही है, लेकिन उस रेस में उस वक्त तक के लिए लोग अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, रीअलाइन कर रहे हैं, नई नई चीजें जो आपके सामने आ रही हैं। तो मेरा अपना डेफिनेटली ख्याल ये है कि जो असैसिनेशन हुआ है, और ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है, इसको सब जानते हैं। वॉशिंगटन में बड़ी जो उसके अपने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के जो रिचर्ड हास जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट में ये कहा कि इसराइल ने करवाया। तो ये इट्स ए फैक्ट। अब इसमें कोई आप अगर मगर नहीं इबाम नहीं रहा, अगर मगर आप नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये लिंक्ड हैं बाइडन के इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन से। और जैसे मैंने अर्ज किया, वो चीजें चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई मामला, क्योंकि बाइडन ने कह दिया है कि वो अमेरिका दोबारा उस ट्रीटी को, उस एग्रीमेंट को जो ईरान के साथ जो हुआ था न्यूक्लियर इशू पे, उसको रीज्वाइन करेंगे, उसको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो उससे अगर वो रीज्वाइन करते हैं, वो बहुत बड़ा एक इजराइल के लिए, सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा वाकया होगा कि अगर दोबारा ईरान को वो एक ब्रेक मिल जाता है। उस डील को रीज्वाइन करने का मतलब ये हुआ कि ईरान पे से बहुत सी सैंक्शंस, बहुत सी पाबंदियां ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। ऑटोमेटिकली अगर वो हट जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि ईरान को एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अपने विद इन सिविलियन लिमिट्स उसको एक ब्रीदर मिलेगा, सांस लेने की जगह मिलेगी, बल्कि उसकी अपनी मईशत भी
थोड़ी सी ऊपर उठेगी। अच्छा, उसका ताल्लुक भी रीजन से भी होगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान पर भी उसका, अगर वो सैंक्शन हट जाती हैं तो खुद पाकिस्तान की थोड़ी सी जो दरामदात बरामदात हैं उस पर से भी पाबंदी हट जाएंगी, पाकिस्तान भी थोड़ा सा खुलकर ईरान के साथ तिजारत कर सकता है, तो इट विल बी अगेन अ गेम चेंजर इन द रीजन। और ये जो दो मेजर पावर्स हैं मशरिक वस्ता की, जिसमें इजराइल और सऊदी अरब पावर हाउस हैं बेसिकली दोनों, मिलिटरीली आप इजराइल को और इवन इकोनॉमिकली, और सऊदी अरब शायद मिलिटरीली इतनी बड़ी पावर नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है। तो वो ये नहीं चाहते कि उससे पहले, वो चाहते हैं कि उससे पहले कुछ अपनी चीजें तय करके मैसेज दे दें क्लियर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि वहाँ जो उनके लोकल अलाइज हैं उस रीजन में वो इस पॉलिसी से खुश नहीं है। पॉम्पियो की मीटिंग वहाँ पर बहुत बड़ा वाकया है, बहुत बड़ा वाकया है कि इस्लाम की बर्थ प्लेस पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जाकर वहाँ के वली अहद से, जो कि वहाँ के डिफेक्टो हुक्मरान हैं इस वक्त, उनसे मीटिंग करना बहुत बड़ा वाकया है। और एक बात और जो आपको बता दूं कि इस मीटिंग का जिक्र शाह सलमान से नहीं किया गया था। ये भी एक जो खबर आई है, बहुत मुसद्दिका इत्तला है कि सऊदी जो असल जो हुक्मरां हैं, खादिम में हरमैन शरीफैन या जो शाह सलमान साहब हैं, उनको इस मीटिंग के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई थी। और एक और इस पे आपको एक बात बताऊं बढ़ के कि अब उनको शाह सलमान की जिंदगी तक ये कहा जा रहा है कि शायद और बहुत ज्यादा तेज पेशरफ्त ना हो इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात में, लेकिन जैसी अगर वो गुजरते हैं, जब उनकी सेहत बहुत खराब है इस वक्त, अगर वो गुजरते हैं तो आप देखेंगे इसमें और बहुत तेजी आएगी। तो और इसका मतलब ये कि हम तो फिर फैज साहब, हम तो बारगाह खुदाबंदी में हम तो दुआ करते हैं शाह सलमान को अल्लाह ताला तूल उम्र अता फरमाए ताकि इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार ना हो सके उस मुक़द्दस सरजमीन के, फिर तो वो वहाँ भी आ सकेंगे, आना जाना आराम से होगा जहाँ पे ममानियत है। जी हाँ, आज जा तो रहे हैं, ज़ाहिर है, देखिए आना जाना तो शुरू हो गया है, आनिया जानिया तो शुरू हो गई है, लेकिन इस पर बाकायदा मोहर कब सब की जाती है ये आप देखेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, पीछे लेके जाऊं, जब हम जियो में थे और दुबई में ही रह रहे थे, तो हमारे सामने वहाँ पे एक हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी दुबई में, याद है, मैं जियो में थे, मीडिया सिटी जाते थे, तो एक दिन का पूरा वहाँ पे आम तातील की गई थी, इजरायली वज़ीर सेहत भी आए थे वहाँ पे, तो यानी कि इतनी सिक्योरिटी उनको दी गई थी। मैं अगेन थोड़ा सा इसमें बीच में एक और सवाल भी आ गया मेरा कि जैसे यूएई ने जो 12 ममालिक को, उसमें से जो बाअसर मुसलमान ममालिक, उसमें पाकिस्तान, टर्की, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, चले ये तो एक वैसे थे, लेकिन बाअसर, टर्की तो बाअसर है, ईरान बाअसर है, पाकिस्तान भी बाअसर मुल्क है, इनको वीज़ा की जो पाबंदी आयद की है उसमें कोविड-19 का कहा गया है कि कोरोना बढ़ रहा है। अब मेरा वही सवाल बनता है कि हम तो उम्मत मुस्लिमा के चक्कर में हम जो सुनते आ रहे हैं, बाल हमारे भी उड़ भी गए, सफ़ेद भी हो गए, उम्मत से नहीं निकले, लेकिन उसी उम्मत ने हम पे बैन भी कर दिया है। लेकिन जो कोविड-19 है अमेरिका में सबसे ज़्यादा दुनिया भर में वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, और नंबर 2 पे आता है भारत, उसके बाद यूरोप आता है, उन पे तो बाहें खुली भी रहेंगी, बिल्कुल ऐसे झप्पी पा रहे हैं, और यहाँ पे बैन लगाया जा रहा है, ये भी वो रेलिवेंसी है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल 100% एक रिलेटेड है और इसकी दो रीजंस हैं जिसको मैं समझता हूँ। एक तो ये कि थोड़ा सा पाकिस्तान को और इन ममालिक को एक मैसेज, एक थोड़ी सी मैसेजिंग भी है इसमें, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा एक जैसे कहना चाहिए एक प्रोटेक्टिव इक़दाम आते हैं। अगर देखिए बहुत बात आगे बढ़ती है, यूएई इज अ वेरी ओपन कंट्री, बहुत ओपन माशरा है, वहाँ हर कोई बहुत आसानी से आ जा सकता है, एक इंटरनेशनल हब है। तो अगर वहाँ पर ये थोड़ी सी अगर कदगने ना लगाएं, थोड़ा कंट्रोल ना करें, तो फिर टेररिज्म वगैरह का भी मसला वहाँ क्रिएट हो सकता है। तो इसका ताल्लुक कोविड से अगर वो कह रहे हैं तो चलिए हम उनको थोड़ा बहुत एक देखिए कि थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट देते हुए मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक पहलू ये हो सकता है, लेकिन दो जो दूसरे पहलू हैं वो ये कि मैसेजिंग है इन ममालिक के लिए कि आप लोग अपना जरा ख्याल रखें और हमको जरा ज्यादा तंग ना करें इस मामले पे, हमारा अगर साथ नहीं दे सकते तो आवाज ना उठाएं। और तीसरा इसकी फैक्टर ये है कि इन ममालिक से
کچھ لوگ وہاں آ کر کچھ کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں اس علاقے میں، تو اس کو بھی تھوڑا سا ذرا وہ کیا جائے. اچھا اب دیکھیے ندیم، اس میں بہت ایک اہم بات جو سمجھنے کی ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، جو ہم لوگ امت مسلمہ، اور اس میں دیکھیے کوئی شک نہیں ہے کہ مذہباً ہمارا ایک قبلہ و کعبہ ہے، ہماری ایک سینس ہے، لیکن وہ جو ایک مذہبی جو ایک سالیڈیرٹی ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، وہ کرسچنز میں بھی ہے. ایک میکسیکو کا کرسچن اگر سویڈن جاتا ہے تو وہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے مذہب کے بارے میں، تو ان کی ایک ہے سالیڈیرٹی. یہی حال مسلمانوں کا ہے. لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو مختلف شعراء نے اور ہمارے خطبہ نے، خطیبوں نے جو ایک ماحول کریٹ کیا نا، ہم یہ وہ غلط ماحول کریٹ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایک قالب ہے، ایک ہی دھڑ ہے، ایک ہی بدن ہے. ایسا نہیں ہے. یہ آپ کا ایک جذبہ ہے، آپ کی ایک فیلنگ ہے، آپ کے احساسات ہیں. لیکن ان احساسات وہاں ختم ہو جاتے ہیں جب لوگوں کے ایکچوئل انٹرسٹ اور مفادات آپس میں ٹکراتے ہیں. اور یہ بالکل واضح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. اگر آپ صرف آس پاس نظریں دوڑا کے دیکھ لیں، کیا ایران، کیا توران، کیا افغانستان، کیا سعودی عرب، کیا ترکی، یہ تمام کے تمام بہت انتہائی اہم مسلم ممالک ہونے کے باوجود پاکستان جیسے بہت بڑے اسلامی ملک جو کہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا، جو کہ دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے، اس کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں اس کی پالیسیز کو کشمیر پہ اور دوسرے اس پر. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو پوری طرح سے کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. تو یہ اچھا، اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ سیاست اور سفارت جو ہے وہ کثیر الجہت ہوتی ہے. اس کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، اور ہر جہت جو ہے اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو پاکستان کو اور پاکستانی عوام، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو سرکار ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے یہ بات. لیکن ہم نے پاکستانی عوام کو ایک عرصے سے ایک ایسا چورن، ایک ایسا منجن بیچا ہوا ہے کہ اب اس منجن کو ہم کو واپس، اب اس کی جو ہے نا وہ ریٹرن پالیسی اس کے بغیر بیچا ہوا تھا. اب وہ ہم ریٹرن نہیں کر سکتے. اب وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے اذہان میں، ہمارے دلوں میں ایسے گھس کے بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی. یہ ہضم نہیں. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں چورن، سوری میں کٹ کر چورن کہہ رہے ہیں، وہ تو وہ ایسی افیون پلائی گئی ہے نا، مستقل پلائی اور کھلائی گئی ہے، اور وہ نکل نہیں رہی ہے، وہ پے بیک کر رہی ہے. وہ بیچ میں تو لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے سانو نہر والے پل تے بلا کے سانو ماہی وہ کتنے رہ گیا. نہیں اچھا دیکھیے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک آن اے سیریس نوٹ ندیم، آپ دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بھی آپ دیکھیں تو کبھی بھی خود جو ہماری جو مذہبی ہمارے جو فرائض تھے، ہماری جو معاشرت تھی، ہماری سیاست تھی، اس میں بہت سی چیزیں گڈ مڈ ہوتی تھیں. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم لوگ بالکل ایک آئی لینڈ میں جا کر مسلمانوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا ہو کہ نہیں، ہم اب کسی سے بات نہیں کریں گے چونکہ ہمارے ساتھ اس کے مذہبی عقائد یا ہماری سیاسی باتیں ہم سے نہیں ملتی. ہمیشہ تھرو آؤٹ دی اسلامک ہسٹری مسلمانوں نے دوسری قوموں سے بات چیت کی ہے، دوسرے مذاہب سے تعلقات رکھے ہیں، ان کو پروٹیکشن دی ہے. ایز لیٹ ایز دی آٹومن امپائر، آج سے 200-300 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پر یہودیوں کو پوری طرح سے پروٹیکشن دی جاتی تھی. آپ اسپین میں آپ دیکھیں کہ وہ جو غرناطہ جیسے شہر اور قرطبہ جیسے شہر اور میڈرڈ وغیرہ، یہ وہ مقامات تھے جہاں پر مسیح، مسلمان، یہودی سب مل کے تجارت کرتے تھے، سب مل کے ساتھ رہتے تھے، سارے ان کی معاشرت، سیاست سب ساتھ ہوا کرتی تھی. تو آپ کی جو ایک زمینی حقائق کے لحاظ سے جو تقاضے ہوتے ہیں، جو وقتی تقاضے ہوتے ہیں، عوام کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تقاضے آپ کو پورے کرنا ہوتے ہیں. دیکھیے میرا اور آپ کا جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مین کنسرن یہ ہے ندیم کہ میری اور آپ کی فیملی جو ہے ان کو بھرپور مواقع حاصل ہوں، اور میرے بچے آج دن کا کھانا پیٹ بھر کے کھا سکیں اور کل اسکول جا سکیں، تعلیم حاصل کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. میں ان کو ایک ایز اے شخص ایک اچھی چیز اب زندگی پرووائڈ کر سکتا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پوری دنیا میں ہر شخص کا، ہر فیملی کا یہی مطمع نظر ہے، اور اسی مطمع نظر سے ہی ساری پالیسیز جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. تو لوگوں کو خصوصاً پاکستان کو خیال ہونا چاہیے. لیکن ایک میں کوئک نوٹ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم اپنے آپ کو تنہا کر لیا ہے مختلف معاملات پر.
یہ حال میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ایرانی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایران نے اپنے آپ کو اپنی پالیسیز کی وجہ سے، میں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن ایران، میں بہت زیادہ کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایران نے بھی اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ ویسٹ میں بلکہ اپنے ریجن میں آس پاس بھی اپنے آپ کو بہت تنہا کر لیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، یہ واقعہ جو ہوا ہے، جو اتنا جو ٹاپ ناچ سائنٹسٹ کو ایران کے گھر میں گھس کے باقاعدہ وہاں اس بے دردی سے اور بالکل اتنی آسانی سے مارا گیا ہے، یہ خود بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے ایران کی اپنی اسٹیٹ پر، کہ وہاں پر خود اسٹیٹ کتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پھیلا لیا ہے مشرق وسطیٰ میں اور دوسری جگہوں پر، کہ خود ان کی جو اپنی اندرونی معاملات ہیں، ان کی اپنی اندرونی سیکورٹی، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کئی وہاں بم کے دھماکے ہو چکے تھے ایک ساتھ، وہاں اس ابھی جو ہے القاعدہ کا لیڈر جو کہ جس کو ایران نے ہوئی تھی وہاں مارا گیا۔ تو یہ جب اتنی ایکسس وہاں اسرائیل کو اور ان کے دشمن ممالک کو موجود ہے کہ وہ جا کر اتنی آسانی سے کارروائیاں کر سکتے ہیں، تو یہ خود ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے ایران کی اپنی اسٹیبلٹی پر۔ اس کے اور اوپر نا اس کے اوپر میں بھی وہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کے اوپر وہ کیا تھا کہ ایران، ایک تو پہلے بتا دوں کچھ سوالات بھی دوست پوچھنا چاہ رہے ہیں، جس میں کئی کہ تو آپ نے وہ بتا بھی دیا ہے کہ پاکستان کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں ایران کے، لیکن اپنا امریکہ سے جو بارڈن جب آتے ہیں، لیکن ایران جیسے آپ نے کہا کہ گھس کے مار دیا، میرا بھی یہی کوشچن ہے کہ آپ دنیا بھر میں پراکسی وار آپ کر رہے ہیں، آپ یہاں پہ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، ایون سب سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہے وہاں پہ، اور آپ کے 6 سائنٹسٹ ٹاپ نوچ وہ ایک ایک کر کے وہ اڑا دیے۔ اچھا، کاروائی ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے، دفتر سے آفس جاتے ہوئے یا آفس سے گھر آتے ہوئے ہیں، اس طرح سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے مار کے چلے جاتے ہیں۔ آپ پھر بول رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کی چڑیا کا مغازن کا وہی دیکھیں اپنے آپ کو، یہی حال ہمارے تمام مسلم ممالک کا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ پھیلا دیا ہے، اور جی ہم اپنے آپ کو پہلے کنسولیڈیٹ کرنے کی بجائے بہت ہاں جلد ہم آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ظاہر اس کے نتائج ہم کو اور ہمارے عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ ایک حد تک پاکستان میں بھی یہ کیس تھا، لیکن پاکستان نے اس پر کافی قابو پایا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنی اندرونی معاملات کو کنسولیڈیٹ کیا ہے، اور اب پاکستان میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کے واقعات نظر نہیں آ رہے جو آج سے 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہوتے تھے۔ اب آپ ایک کم از کم ٹیررزم کے لحاظ سے آپ ایک نسبتاً ایک محفوظ جگہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اب اچھا دیکھیے، مجھے حیرت ہوتی ہے، اگر آپ دنیا کی دوسری ممالک جو کہ یہ کوئی ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ترقی پانے کے لیے، اپنے عوام کو اچھا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا ری انوینٹ دا ویل، کہ کوئی نئی چیزیں بنانی نہیں ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہر کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں، جہاں ابھی میں بیٹھ کے وہ مری اور ایبٹ آباد کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اتنے خوبصورت مناظر، برف پڑ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اچھا ایک صاحب وہاں اپنا تبصرہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے لندن بھی اس کے سامنے کیا ہے۔ ارے میں نے کہا بھائی لندن کچھ بھی نہیں ہے، لندن کا موسم ایسا ہے کہ ایک لندنر، لندن میں رہنے والا وہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، لیکن کیوں دنیا کیوں مرتی ہے وہاں جانے؟ اس لیے کہ وہاں کا نظام، وہاں کی آسائشیں، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی آزادیاں، اس وجہ سے آپ کو وہاں پر لوگ اس لیے دنیا بھر سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ اگر اپنے پاس دیکھیں، پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ آ کر انجوائے نہ کر سکیں، لیکن کیا ہے، کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی ایک پبلک باتھ رومز کا کوئی انتظام اس نہیں کے ہے، اندر سڑک میں کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں آپ کو روکوں گا، لوگ کرتے ہیں انجوائے سر، معذرت کے ساتھ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ آپ بریف کیس لے کے آتے ہیں، وہ ڈائریکٹ منسٹر بن جاتے ہیں، ڈائریکٹ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں نا۔ وہ یہاں پہ بڑے یعنی کہ سینکڑوں ایکڑ کنارے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ 3 کمروں کے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو سر ایشی کرنے تو آتے ہیں نا، وہ بیچارے عوام نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو بریف کیس لے کے جاتے ہیں وہی انجوائے کرتے ہیں نا۔ بریف کیس لے جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ 8 وہ 10 وہی ہے 15 نا۔ 20، ہاں، لیکن نہ مجھ جیسے لوگ جو 2 سوٹ کیس لے کے اگر آنا چاہیں تو وہ تو پھنس جاتے ہیں وہاں بہت بری طرح۔
تو میرا مطلب نہیں، میں دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور یہ آپ کا چونکہ ماشاءاللہ آپ بڑی پاپولر ایک اینکر ہیں اور میڈیا پرسنالٹی ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں، نہیں سیریسلی ہے، بہت بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے، اور آپ اتنے تواتر کے ساتھ آپ چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، نئے نئے پوائنٹس کو، نئی نئی شخصیتوں کو آپ سے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں ایسے موقع پر کہ لوگ خود سمجھیں. دیکھیے مجھے کامیاب ہونے کے لیے، آپ کو کسی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نئے سرے سے کسی چیز کا آغاز کریں. ہمارے پاس اگر ہم یہ طے کر لیا ہے ہم نے کہ ہم کو ایک اچھا ملک بننا ہے، اچھا معاشرہ بننا ہے، تو آس پاس بے پناہ مثالیں جنہوں نے بکھری بھی ہیں، کس طرح سے وہ اس طرح یہاں پر پہنچے ہیں، ان کو فالو کریں آپ کے پاس. لیکن ہم لوگ جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں اب ترکی کا معاملہ ہے، ترکی بہت اسٹرانگ ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آپ ترکی کے جو صدر صاحب ہیں اردوان صاحب، وہ خوب لیکچرز دے رہے ہیں یو اے ای کو، سعودی عرب کو، سب کو، لیکن ان کا ملک جو ہے وہ تو کئی دہائیوں سے اسرائیل کے ساتھ انتہائی قریبی نہ صرف معاشی تو چھوڑیے، آپ سفارتی چھوڑیے، معاشی چھوڑیے، بہت ہی قریب ان کے فوجی تعلقات ہیں، سیکیورٹی کی بہت زبردست ان کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے، انٹیلیجنس کی ان کے ساتھ. تو وہاں اردوان صاحب خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل کچھ نہیں کہتے. وہ کیوں نہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آج اگر فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں، لیکن پاکستان نہیں کر سکتا کچھ. میں کوئی چیز نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کیا کرے کیا نہ کرے، لیکن پاکستان کو اپنی پالیسیز ایسی بنانا چاہیے جو اس کے عوام کے مفاد میں ہو، کسی جنرل کے مفاد میں نہ ہو، کسی سیاستدان کے مفاد میں نہ ہو، کسی ایک بزنس مین کے مفاد میں نہ ہو، میرے اور آپ کے بچوں کے مفاد میں ہو. ایسی پالیسی بنائیں، لوگ اس پہ یقین بھی کریں گے اور لوگ اس کا ساتھ بھی دیں گے، اور لوگوں کی بات سمجھ میں بھی آئے گی کہ ہاں جی دیکھیں ہمارا اس میں فائدہ ہے. میں کوئی چیز آپ سے پلیڈ نہیں کر رہا کہ آپ اس تسلیم کریں کسی، لیکن آپ جو کوئی بھی فیصلہ کریں وہ عوام کے مفاد میں کریں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کریں. یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک فیصلہ کیا اور کل آپ نے اس فیصلے کو پھر ایک نئے معنی دے کر آپ نے ایک نیا اس کو لباس پہنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. ایک یہی اسی چیز کو ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو آپ نے کہا کہ لوگ جو باہر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ مسئلے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ صرف وہ نظام کی وجہ سے، ایک جو سسٹم ان کا ہے اس کی وجہ سے لوگ جا رہے ہیں، وہ یہاں پہ مسئلہ ہے. اچھا کافی لوگ ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں، کچھ نے بھی دیکھ کہ اگر ایران ریئیکٹ کرتا ہے تو امریکہ کی طرف سے آپ کو کیا اسمیل آ رہی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس اسیسینیشن کا، اس قتل کا یا اس دہشت گردی کی واردات کا کھل کے کہنا چاہیے، دہشت گردی کی واردات ہے اور اسٹیٹ اسپانسرڈ ایک دہشت گردی تھی، اسٹیٹ اسپانسرڈ. اور یہ اس کا مقصد، جی ہاں، اس کا مقصد صرف اور صرف ایران کو پرووک کرنا ہے. نقصان تو پہنچانا ہے ہی ہے کہ ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے ان کے پروگرام کو، لیکن جو دوسرا اہم مقصد ہے وہ پرووک کرنا ہے. یعنی اس میں ایران پرووک ہو اور پھر وہ بدلہ لے، اور پھر اس کے بعد وہ ایک ادلا بدلہ پھر آگے پیچھے کی کارروائی شروع ہو جائے، باقاعدہ ایک فل فلیش جنگ ہو جائے. میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کوئی بھی جنگ افورڈ نہیں کر سکتا اور نہ جنگ کرنا چاہیے، لیکن جنگ افورڈ کرنا اور جنگ میں کس کا زیادہ نقصان ہونا دو مختلف چیزیں ہیں. اگر جنگ ہو جاتی ہے اور ایران اس وقت اور ایران سے جو اس وقت جو ابھی غالباً ان کے صدر نے جو وہ بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہم کارروائی کریں گے لیکن اپنے وقت پہ اور اپنے مقام پر ہم سوچ کے کریں گے. اور یہی ایک بہتر ہے کہ بجائے کوئی نیٹ جرک ریئیکشن کے پرووک نہ ہو، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ کہ ایران کو بہت بڑا نقصان ہوگا بلکہ اس پورے خطے کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور ان کی ایک فوری کسی کارروائی سے اگر وہ کارروائی کرتے ہیں تو اس سے ہوگا یہ کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو فوراً ایک موقع مل جائے گا کہ وہ ایران کے خلاف کوئی بہت بڑی کارروائی کر سکیں. اور ان 6 ہفتوں میں جیسا آپ نے کہا کہ یہ ممکن ہے، تو ایران کو چاہیے کہ اب جو صدر بائیڈن آ رہے ہیں وہ ایک نسبت بالکل ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں ایران کے لیے. انہوں نے اعلان کر دیا ہے اب یہ 6 ہفتے ہیں جو ان کو گزارنے ہیں، اور اپنی نظر ایران کو اور وہاں کی جو ریجنل جو ہمارے اپنے خود پاکستان کو بھی اب اپنی نظر اس گیند پر رکھنا چاہیے جو آئندہ 6 ہفتوں میں بائیڈن کے کورٹ پہ ہوگی، بجائے کہ اس کو ابھی کھیلیں. اس کو نہ کھیلیں، ہر بال کو کھیلا نہیں جاتا، کرکٹ کی مشہور آپ کی اس کو نہ کھیلیں، صبر کریں، 6 ہفتے بعد دیکھیں معاملات. یعنی کہ اسٹمپ سے جو باہر بال جا رہی ہے آف اسٹمپ کی طرف،
اس کے اوپر اپنا بیٹ نہ لے کے جائے کہ وکٹ کے پیچھے ادروائز کیچ دے دیں گے آپ، صرف ویٹ کریں، ٹک ٹک کر کے کھیلیں اور آگے. کیونکہ دیکھیں یہ جو میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک، وہ آپ اسے وہ میں جاننا چاہوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ دسمبر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ایران کے اپنے بقا اور سلامتی کے لیے بھی، کیونکہ اس میں بہت کچھ یہ جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اسرائیل اور امریکہ جو مل کے، یہ تو اوپن سیکرٹ ہو گیا نا، یہ تو جس طرح سے کہہ بھی دیا ہے یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. تو اس میں بالکل ایران جو اپنا جو ڈیسیجن لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی کے اوپر سارا اب کھیل ہوگا پھر. جی اچھا، اب دیکھیے اس میں یہ ہمارے اون عباس جعفری صاحب ہیں، انہوں نے ہاں اچھا جی، سوال کیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے. یہ غالباً بار بار پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پر بہت کمزور ہے، اور پاکستان کی پوری کوشش، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پوری نہیں بلکہ 200% کوشش یہ ہونا چاہیے سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، جو بھی ان کے پاس ہمارے پاس ذرائع ہیں، کہ کوئی جنگ نہ ہو، اس خطے میں کوئی جنگ نہ ہو، ایران پر کوئی حملہ نہ ہو. پاکستان کی پوری کوشش ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر جو ایک جو طاقت ہے، سفارتی قوت، اور اس کی ظاہر ایک بہت بڑا ملک ہے اس خطے کا، ایک ایٹمی قوت ہے، اس کو پوری کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہونے پائے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایک فل فلیش، جیسے کہ آپ نے ابھی خدشات کا اظہار کیا کہ دسمبر کا اگلا مہینہ بہت زبردست امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد جنوری کے صرف 1-2-3 ہفتے باقی ہیں، تو اگر یہ چاہیں کہ کچھ شروع کریں کچھ کام، تو ظاہر ہے کہ 3-4 ہفتوں میں یہ لوگ لپیٹ کے اس کو معاملے کو نپٹانے کی کوشش کریں گے. جو نہ شرپسند عناصر ہیں دنیا کے، عالمی شرپسند عناصر، تو وہ یہ کوشش کریں گے. تو اس وقت ایران کی بہت بڑے تدبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ تدبر کی ضرورت ہے، اور ایران کے جو پڑوسی ممالک ہیں جس میں پاکستان بہت اہم ہے، اس کو بھی بے انتہا تدبر کی ضرورت ہے. اس کو پوری کوشش یہ کرنا چاہیے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ وہ جنگ، بلکہ جنگ ہو نہ ہو، جنگ کے جو بادل چھا رہے ہیں اسی سے آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہے. مجھے ایران ان کے جو روحانی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کروں گا. انہوں نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ، میں بڑا اس کو پسند کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن جو اس وقت جو اسرائیل جو جال بچھا رہا ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ گھیرنا چاہتے وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن جو دیگر پاسداران اور دیگر جو حزب اللہ کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ بڑا سیریس ہے، خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن حسن روحانی کا وہ بہت ویژنری ان کا کہ جال میں ہم نہیں پھنسیں گے، جو جال اس نے بچھایا ہے ہمیں گھیرنے کے لیے. دیکھیے بالکل صحیح ہے. اس میں اگین ندیم، چونکہ آپ اور مجھے بھی لوگ جانتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس قسم کی باتیں، ہمارے پاس کوئی کھل کے بات ہوتی ہے، اور وہ بات ہوتی ہے جو کہ عوام کے مفاد میں ہو. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کو تدبر کی ضرورت ہے ایران کو، لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا تدبر کا جو حصہ ہے، ان کو اپنی پالیسیز کے تحت اس وقت جو ایک امیج بنا ہوا ہے، اور دنیا جو دیکھ رہی ہے ان کو ایز اے شیعہ پاور دیکھتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو مڈل ایسٹ میں جو ایک بلاگز بن رہے ہیں وہ اسی نہج پر بن رہے ہیں، سنی اور شیعہ. اور یہی جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک سم قاتل، یعنی ایک زہر جو ایک پھیل رہا ہے. تو ایران، اب دیکھیں ان شہزادوں سے، ان جو لوگ ہیں جو نسلوں سے چلے آ رہے ہیں، اپنی نسل کی بنیاد پر خلیفے اور شہزادے بنے ہوئے، ان سے تو آپ اتنی توقع نہیں کر سکتے. لیکن ایک ایسا ملک جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، میں ایران سے یہ توقع یہ کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اس دائرے سے نکال کر اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ ایک ذمہ دار، ایک جمہوری پاور ہے اس خطے کی، اس ریجن کی، اور اس کا کسی ایک مخصوص فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کی پالیسیز اس پر بیس کرتی ہیں. روحانی صاحب نے بہت اچھی بات کی، لیکن جو اس وقت جو ان کی پالیسیز ہونا چاہیے، یا اس کی جو مینیفیسٹیشن ہونا چاہیے، یا اس کا جو پرسیپشن ہونا چاہیے، وہ یہ پرسیپشن ہونا چاہیے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے شیعہ پاور. جو کہ ایران کے اور اسلام کے جو دشمن ہیں، وہ یہ جنگ جو ہے وہ شیعہ اور سنی کی جنگ بنا کر پیش کر رہے ہیں. جو سعودی عرب کے پاس جو اس وقت حکمران ہے،
ان کا پورا زور یہی ہے کہ وہ جو پورے ریجن کو، پورے خطے کو وہ یہ بنا کے پیش کریں کہ اگر تم نے ایران کو کنٹین نہیں کیا تو اس پورے ریجن میں ایک شیعہ اسلام اس طرح سے غالب آ جائے گا، اور جو کہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات ایک میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کسی بھی قوت کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہی وہ اپنے پنجے باہر نکال کے رکھے۔ کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں سمیٹیں، اور یہ وقت ایران کے لیے اور خود ہمارے دوسرے ممالک کے لیے انکلوڈنگ پاکستان اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں سمیٹ کر اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی گرومنگ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس کیا ہمارے پاس مواقع ہیں، کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں، اور ہم ان ممالک کو کس طرح سے زیادہ ایک بہتر جگہ بنا سکتے ہیں ان لوگوں کے رہنے کی۔ دیکھیے، بات میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ دا پیپل۔ میرے اور آپ کے لیے جو جگہ رہنے کی ہوگی، میں کیوں یہاں اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، کیا وجہ؟ میں جب یہاں پڑھنے آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا کہ وہاں مجھے پڑھنے کے مواقع نہیں مل رہے تھے۔ میرا وہاں، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ میرا میڈیکل کالج میں اس وقت صرف 2 کالج ہوا کرتے تھے، ایک ڈی ایم سی اور ایک ایس ایم سی۔ میرا کالج، میرا جو میڈیکل، میں نے ڈی جے سائنس کالج سے انٹر کیا، اور 0.01% سے میرا ایڈمیشن رہ گیا تھا، 0.01% سے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے ہی شہریوں، اپنے ہی لوگوں میں ڈسکریمنیٹ کیا تھا۔ چونکہ میں کراچی کا بچہ تھا، مجھے ایڈمیشن نہیں ملا، لیکن میری ہی ڈی جے سائنس کالج میں، میری ہی کلاس میں میرے وہ دوست جن کے پاس کہیں اور کے ڈومیسائلز تھے، مجھ سے کئی زیادہ مارکس لے کے وہ داخل ہو گئے، اور آج ڈاکٹرز ہیں، ان میں سے کچھ یہاں ہمارے ساتھ، اب یہاں امریکہ بھی موجود ہے، یہاں بھی کیا ہوا، وہ بھی یہاں آ گئے چھوڑ چھاڑ کے۔ لیکن معاشرے میں آپ کو انصاف کی کوشش کریں، معاشرے میں یہ کوشش کریں کہ لوگوں کے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، ان کی زندگیاں، ان کا جان مال۔ یہی تو ایک اسلامی ریاست کی تو بات بہت دور کی بات ہے، جو ایک معمولی جو ایک جمہوری ریاست ہے، یہ تو کم از کم اس کا فرض بنتا ہے نا کہ وہ اپنے لوگوں کو مواقع دے، اور یہ اسی کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایران کو بھی کوشش کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی کوشش کرنا چاہیے، اور وہاں جو مشرق وسطی میں دوسرے ممالک ہیں ان کو بھی کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنے مفادات کو فوری طور پر دیکھیں، اور یہ ابھی اپنے پاؤں تھوڑا سا اندر کریں، 6 ہفتے کے لیے کم از کم اندر رکھیں، بائیڈن کو آنے دیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس میں فیصلہ، اس میں ایک چیز ہے جو آپ نے کہا نا کہ ایران، شیعہ اور یہ سعودی عرب ڈفرینٹ ہے۔ اچھا، یہ جو ایک اس کا جو چورن ہے یا افیون جو یہ مذہب کی جو اس طرح سے جو بیچی جاتی ہے، یہ دونوں طرف سے ہے۔ بیسکلی تو یہ ان دونوں کی پراکسی وار ہے، وہ اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شیعہ مذہب ہوگا وہ ان کے لیے وہ ہوگا، وہ کسی کو دوسرے پہ کوئی مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے عوام کو سلانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن بائی دا وے یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ شیعہ تسلط قائم ہو جائے گا۔ نو وے، وہ یہاں پہ بھی غلط پرسیپشن ڈیولپ ہوا، کیوں دونوں سائڈ سے جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی کی پیسے لے کے یا کسی بھی طرح فنڈ لے کے ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے میں پرسیپشن کو ایسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں جس سے معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے، اور اس کا فائدہ پھر انہی کو اٹھاتا ہے، اور اس کا ایندھن بنتے ہیں وہ افراد کہ جن کا نہ ادھر سے تعلق اور نہ ادھر سے تعلق ہے۔ یہ بدقسمتی ہے۔ تو اس میں باقی میڈم کافی آپ کا ٹائم بھی وہ کافی لے گا، لیکن گفتگو بڑی دلچسپ مرحلے میں ہے۔ تو یہ آنے والا جو وقت ہے تو ان لوگوں کے لیے کیسا ہوگا کہ جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹرمپ کی، یعنی میں ڈائریکٹ کہوں ٹرمپ اور بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ جو ابھی ریسنٹلی جڑے ہیں، کیونکہ اگر کچھ ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، امریکہ پہ تو براہ راست اٹیک نہیں ہوگا، ان کی انسٹیٹیوشن سے، ان کے اپنے بھی مفادات یہاں پہ ان پہ ہٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ جو ایران کے پاس جو پاور ہے اصل، وہ تو شارٹ اور لانگ رینج کی جو میزائلز ہیں وہ اس کی پاور ہے۔ ایکچوئل پاور میرے خیال میں وہی ہے جو اس نے بغداد میں جب وہ جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لیا تھا، جو ہٹ کیا تھا اپنے ٹارگٹ پہ لگا تھا، وہ امریکہ بھی اسے ڈیفیوز نہیں کر سکا تھا۔ تو اس میں تو اسرائیل تک مار ہو سکتے ہیں، اسے پہلے پچھلے دنوں وہ کر کے تجربہ بھی ایک وہ کیا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں
تو پھر کہاں حالات جائیں گے؟ دیکھیے ندیم، بہت اچھا آپ نے ایک سینیریو پیش کیا ہے، اور اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے مار دھاڑ کا جو تعلق ہے تو سب اس کے کیپیبل ہیں، یعنی ایران میں بھی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اچھا خاصا نقصان امریکہ کے انٹرسٹ کو پہنچا سکتا ہے اس پورے خطے میں، اور اسرائیل کو بھی بہت زبردست نقصان پہنچا سکتا ہے، سعودی عرب کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، یو اے تو بالکل اس کے بیک یارڈ میں ہے، تو بھائی بالکل وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، مار دھاڑ سے بھرپور اگر آپ کوئی مووی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اگین جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو سینیٹی ول پریویل ان دا ریجن، خود جو ایرانین لیڈرشپ ہے اس کو معلوم ہے. دیکھیے دو بہت اہم واقعات ہو رہے ہیں آئندہ چند مہینے، بہت اہم واقعات. ایک تو یہ کہ ظاہر 6 ہفتوں میں بائیڈن آپ کے پاس آ رہے ہیں ایز اے صدر، اور اس اعلان کے ساتھ کہ وہ دوبارہ ایرانین کے ساتھ اس پیکٹ میں، اس ٹریٹی میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 آپ کو معلوم ہے نیتن یاہو بھی خود کچھ چند دنوں کے مہمان ہیں. اگلے سال نیتن یاہو کا جو ٹینیور ختم ہو کے گینٹس، جو ریٹائرڈ جنرل گینٹس ہیں جو کہ لبرل اس سیاست کے حامل ہیں، وہ وہاں آ رہے ہیں. تو اسرائیلی سیاست بھی مختلف ہوگی نمبر 1. نمبر 2 امریکن سیاست بھی آپ کو بہت زیادہ مختلف نظر آئے گی. اور اگر کوئی مار دھاڑ ابھی سے ہوتی ہے تو ایون خود ود ان امریکہ اس میں بہت زبردست ایک مزاحمت ہوگی. لوگ نہیں چاہتے امریکہ میں کہ کوئی مزید کوئی نئی جنگ شروع ہو، اور یہاں کے بچے 17 18 19 20 سال کے بچے دوبارہ جا کے اس کا ایندھن بنے. اور آپ کو معلوم ہے یہ بھی ایک دیکھیے عجیب تضاد ہے کہ جہاں ٹرمپ صاحب کوشش تو کر رہے ہیں، یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو مل کر کے ایران کو کچھ اس طرح سے ایک ٹربل وہاں کریٹ کیا جائے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ون آف دی ریزنس وائی ٹرمپ واز سو پاپولر اینڈ ہی گاٹ لائک مور دین 10 ملین ووٹس ان کے پہلے کے مقابلے میں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی. انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمام اپنے بچوں کو، تمام سولجرز کو واپس لے کے آ رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت زبردست پذیرائی ملی ہے. تو وہ خود ان کا جو ایک ٹرمپ کا ووٹر ہے، ریپبلکن ووٹر ہے، وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ کوئی امریکہ کوئی نئی جنگ کا آغاز کرے اور ان کے جو جوان بچے بچیاں ہیں اس جنگ کا ایندھن بنے، وہاں جھونک دیے جائیں. تو یہ حالت تو اس وقت صرف اور صرف جو ضرورت ہے، جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، تدبر کی ضرورت ہے، ریزن کی ضرورت ہے. لوگ جذباتیت سے ہٹ کر ایموشنل ہوئے بغیر فیصلے کریں. اور لیڈروں میں اس وقت جو پاکستان کی بھی جو قیادت ہے، مجھے 10,000 اختلافات ہیں ہماری اپنی سیاست سے، ہمارے اپنے سیاسی لیڈروں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے. کئی باتیں آپ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں جو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک سوچ سمجھ کے جو چیزیں فورن پالیسی لیول پر کی جا رہی ہیں، اس میں آپ کو ریکلیسنس نظر نہیں آ رہی. کم از کم ایسا نہیں ہو رہا کہ چیزیں جو ہیں بہت ہی ایک نی جرک ریاکشن کے طور پر، یا صرف ایک غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر کام نہیں کیے جا رہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کے کیے جا رہے ہیں، جس سے بعض اوقات آپ کو کمزوری کا پرسپشن بھی ملتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری سفارتکاری کمزور پڑ رہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور سفارتکاری نہیں ہے، وہ تدبر ہے، اور اس تدبر کی آپ کو آج ضرورت ہے، نہ صرف پاکستان کو بلکہ اس پورے خطے کو. چلیں فیضل، بہت شکریہ، کافی ڈیٹیل میں ہو گئی، اور بہت مزہ آیا. اور یہ آپ کا ماشاءاللہ بہت پروگرام بہت دیکھا جا رہا ہے، اتنے سارے کامنٹس، اور لوگ اپنے جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ انگیجمنٹ ہے، انگیج ہے. دیکھیں نا، وہ اون ابا جعفری، اسد ملک ہے، حافظ شہزاد رفیق ہے، حافظ رفیق صاحب ہیں، یہ بہت کافی ہے. انہوں نے اسد ملک صاحب انہوں نے، اور یہ کیا ہے، یہ فقیر صاحب، کوئی ان کا انہر، مجھے ان کا پہلا نام پڑھنا نہیں آ رہا. ہاں، تو فقیر صاحب کافی زبردست رہا. بات وہ یہ دعا یہی ہے کہ یہ بادل جو آئے ہیں بڑے گہرے سیاہ ہوتے جا رہے ہیں بادل، لیکن یہ بغیر برسے نکل جائیں تو اسی میں بقائے سب کی، کیونکہ بنیادی طور پہ تو انسانیت ہی ہے. اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ بھی پاور کے لیے ہو رہی ہے بنیادی طور پہ، تو نہ اس کا کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ مسلک سے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے. وہ تعلق ہے، وہ ہتھیاروں کی فروغ سے تعلق ہے، اپنے مفادات کا حصول ہے. اسی کی بس ایک یہی وہ چیز ہے. چلے فیضل، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بڑا اپنا قیمتی وقت دیا. پھر انشاءاللہ بہت مزہ آیا. تھینک یو.
की और लाइटर मूड में आपकी एजुकेशन का जो आपने जिक्र छेड़ दिया, दिल चाह रहा था उसके ऊपर मजीद बातचीत की जाए, लेकिन वो फिर अगले उस पर रखते हैं। बहुत शुक्रिया। करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।